تو پہلے کے پیریڈ میں اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے بنیادی حقوق حصہ 1 کا تعارف سمجھا تھا اور کافی تفصیل میں ہم نے اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی تھی۔ آج جو ہے ہم وہ بنیادی حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے بتایا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے دستور نے ہم کو من جملہ 6 رائٹس دیے ہیں، 6 بنیادی حقوق ہم کو دستور نے دیے ہیں، اور ان 6 حقوق میں سے پہلا جو حق ہے وہ ہے مساوات کا حق۔ مساوات کا مساوات کا حق، اس کو انگلش میں کہتے ہیں رائٹ ٹو ایکویلٹی۔ کیا کہتے ہیں؟ رائٹ ٹو ایکویلٹی۔ رائٹ ٹو ایکویلٹی، دیکھیے مساوات کے حق کے مطابق آپ پہلے کتاب میں دیکھیے صفحہ نمبر 77 پہ، مساوات کے حق کے مطابق حکومت اپنے شہریوں سے اعلیٰ و ادنیٰ، اونچ نیچ، مرد و زن جیسی تفریق نہیں کر سکتی۔ قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ بہت سے قانون ایسے ہیں جو ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، مثلا بغیر تفتیش کیے ہمیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا تحفظ فراہم کرتے وقت بھی حکومت تفریق نہیں کر سکتی ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے دستور نے دیے ہیں، ان کو فنڈامنٹل یا بنیادی حقوق کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان حقوق پر قبضہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بھارت کے ہر شہری کے حقوق ہیں جو لازمی طور پر ہر شہری کو ملنے چاہیے، یعنی کہ حکومت بھی ان حقوق میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی ہے، حکومت یا اس کا کوئی شعبہ۔ تو یہ پہلا حق ہے ہمارا مساوات کا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف ذات کے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگ رہتے ہیں، مختلف تہذیبوں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں میں کیا ہے؟ تفریق ہے، فرق ہے، جس کو ہم ڈفرینسز کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کلاس میں ہم لوگ جو ہے الگ الگ محلوں سے آتے ہیں، الگ الگ فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، تو کتنے جھگڑے ہوتے ہیں اپنے پاس؟ جھگڑے ہوتے کہ نہیں؟ چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑے کر لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک ایسا ملک جہاں پہ لوگوں میں کئی فرق ہے، بہت سے زیادہ ڈفرینسز ہیں، تو ان کے درمیان جھگڑے ہوں گے کہ نہیں؟ اور تنازعات بھی ہوں گے۔ تو ان تنازعات کو کم کرنے کے لیے اور ان جھگڑوں کو کم کرنے کے لیے اور ملک میں امن کو قائم رکھنے کے لیے ہمارا دستور جو ہے ہم کو مساوات کا حق فراہم کرتا ہے۔ مساوات کا حق یعنی کہ دستور کہتا ہے کہ بھارت کا ہر شہری برابر ہے، بھارت کا ہر شہری برابر ہے، چاہے پھر وہ گورا ہو، کالا ہو، عورت ہو، مرد ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو یا برہمن ہو، یا پھر مراٹھی بولنے والا ہو یا پنجابی بولنے والا ہو یا ہندی بولنے والا ہو یا انگریزی بولنے والا ہو، یعنی کسی بھی بنیاد پر کسی بھی شہری کے ساتھ یہاں پر فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بھارت کے تمام شہریوں کو مساوی حقوق دیے گئے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے کتاب میں بھی دیکھا۔ اب آپ حقوق کی اگر بات کریں گے، اگر آپ قانون جس کو لا اور جوڈیشری سسٹم کہتے ہیں، تو لا سسٹم میں کیا ہے؟ ہمارے قانون میں اگر کسی پر مقدمہ درج ہوگا کسی جرم کے ارتکاب کے بعد، تو اگر کوئی مقدمہ کسی عام انسان پر درج ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ایک عام انسان نے، تو اس پر جو ہے دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج ہوگا اور کورٹ میں مقدمہ چلے گا۔ اب عدالت یہ طے کرے گی کہ وہ قصوروار ہے یا نہیں۔ اگر کوئی عام آدمی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس پر بھی دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج ہوگا، اور اگر کوئی بڑا آدمی جیسے کہ کوئی بڑا بزنس مین یا کوئی بڑا لیڈر، وہ بھی اگر یہ جرم کرتا ہے تو اس پر بھی دفعہ 302 کے تحت ہی مقدمہ ہوگا۔ یعنی
قانون کی نظر میں سب برابر ہے، چاہے فقیر ہو یا امیر ہو، راجہ ہو یا رعایا ہو، سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ تو قانون سب سے پہلے، قانون کے بعد سب لوگ، سمجھ میں ہی بات؟ تو مساوات کے حق میں کون کون سی باتیں شامل ہیں، چلے دیکھتے ہیں۔ سرکاری ملازمت دیتے ہوئے حکومت شہریوں کے ساتھ ذات پات، مذہب، جنس اور جائے پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی سرکاری ملازمتیں جو ہوتی ہے، جیسے کہ ٹیچر ہو گئے، یہ سرکاری ملازم ہے، اور کلیکٹر ہے، تحصیلدار ہے اور کلرک ہے، تو حکومت کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ تو ان تمام ڈپارٹمنٹس میں، ان تمام حکومتی اداروں میں جب کبھی سرکاری نوکریوں کی بھرتی ہوگی تو اس بھرتی میں کسی کے ساتھ کسی کا خاص خیال نہیں رکھا جائے گا، ان بھرتیوں میں سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا۔ اگر کلیکٹر کی جگہ آج ہے، یو پی ایس سی ایگزام ہوتا ہے، یو پی ایس سی کا امتحان پاس کرنے والا ہر انسان جو ہے کلیکٹر بن سکتا ہے۔ قانون ایسا نہیں کہتا ہے کہ کلیکٹر صرف ہندو بن سکتے ہیں یا کلیکٹر صرف اعلیٰ ذات کے لوگ بن سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو قابل ہوگا وہ سرکاری ملازمت حاصل کرے گا اور وہ اپنے مقام کو پائے گا۔ تو سرکاری بھرتیوں میں ہمارے ساتھ مساوات کا معاملہ ہے۔ دوسرا جو ہے، ہمارے ملک میں قانون سازی کے ذریعے چھوت چھات کی صدیوں پرانی روایت کو ختم کیا گیا ہے۔ چھوت چھات کو جرم مانا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے شاید بتایا تھا کہ بھارت میں انگریزوں کے آنے سے پہلے جب مغلیہ حکومت تھی تب بھی یہ باتیں تھیں، ایسا نہیں کہ نہیں تھا۔ چھوت چھات کا نظام تھا۔ چھوت چھات کا نظام یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ سسٹم، انٹچبلٹی، جس کو انٹچبلٹی بھی کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارے پاس کے جو دلت سماج کے لوگ ہیں، ان دلت سماج کے لوگوں کے ساتھ ہمارے یہاں کے بھارت کے جو اپنے آپ کو اعلیٰ سماج کے لوگ کہتے ہیں، جس کو ہم برہمن کہتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ یہ ماضی کی باتیں ہیں، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، ان کو اپنے محلوں میں رہنے نہیں دیتے تھے، ان کو اپنے محلوں میں ان کے اپنے علاقے الگ ہوتے تھے۔ وہ جب راستوں پر چلتے تھے تو ان کے پیچھے جھاڑو بندی ہوتی تھی تاکہ وہ جب چلیں تو ان کے قدموں کے نشان پیچھے سے مٹتے جائیں۔ ان کے گلے میں ایک ہنڈی رہتی تھی، اور اگر ان کو تھوکنا ہوتا تو وہ ہنڈی میں تھوکتے تھے۔ ان کو کنووں سے پانی نہیں لینے دیا جاتا تھا، ان کو مندروں میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو بہت زیادہ غیر برابری کا نظام تھا، بہت زیادہ یہاں کے دلت سماج کے ساتھ یہاں کے اعلیٰ طبقات کے لوگوں نے ظلم کیا، ان کے ساتھ نابرابری کا معاملہ رکھا۔ لیکن جب بھارت آزاد ہوا اور جب ہمارا دستور لکھا گیا تو دستور میں اس بات کو لکھا گیا کہ اب بھارت میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اب بھارت میں ذات کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ اب بھارت کے ہر شہری برابر ہے۔ کیسا ہے؟ بھارت کا ہر شہری برابر ہے۔ اور دیکھیے، لوگوں میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی تمیز کرنے والے خطابات پر دستور نے پابندی عائد کر دی ہے، مثلا راجہ، مہاراجہ، رائے بہادر، خان بہادر وغیرہ۔ دیکھیے، پہلے سماج میں کیا ہوتا تھا، انگریزوں کے زمانے کی بھی بات کرتا ہوں میں۔ پہلے سماج میں لوگوں کو کچھ القابات سے پکارا جاتا تھا، کچھ خطابات سے۔ آپ کو معلوم خطابات، دیکھیے خان صاحب جو ہے یہ ایک خطاب تھا، انگریزوں کی جانب سے دیا جاتا تھا۔ دیشمکھ، یہ بھی خطاب تھا۔ راجہ، مہاراجہ، رائے بہادر، یہ جو تھے خطابات تھے، اور ان خطابات کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ان خطابات سے ان لوگوں کو پکارا جاتا تھا جن کو سماج میں ایک الگ مقام حاصل ہوتا تھا۔ جیسے کہ آج ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ابھی دستور نے کیا کیا ہے، ان خطابات کو بند کر دیا۔ دستور نے بولا اب کسی کو بھی راجہ، مہاراجہ یا ایسی کوئی خطاب سے پکارا نہ جائے، سب لوگ بھارت کے شہری ہیں۔ میں اس کو آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ فرانس میں ایک زمانے میں سن 1789 سے پہلے وہاں پر بھی جو لوگ سوسائٹی میں، سماج میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، جو مالدار لوگ ہوتے تھے، ان کو سر اور میڈم کر کے بلاتے تھے۔ سر اور میڈم یعنی ایک ریسپیکٹ دیا جاتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ سماج میں
اعلیٰ اور ادنا کا فرق پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیے آج بھی ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ امیر لوگ آگے نا ہم کیا بولتے ہیں, آئیے سیٹ سیٹ. اب کسی کو سیٹ کہہ کے بلانا یعنی اب جو بھی ہو کسی کو سیٹ کہہ کے بلانا کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ فلاں شخص کو بڑا مان رہے ہیں اس کی دولت کی وجہ سے, اس کو ہم زیادہ عزت دے رہے ہیں اس کی دولت کی وجہ سے, اس کو سماج میں ایک الگ مقام دے رہے ہیں اس کو اس کی دولت کی وجہ سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آج بھارت کا دستور نہیں ہے. بھارت کا دستور یہ کہتا ہے کہ بھارت کے ہر شہری کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں. تو آپ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو مساوات کا حق کیا ہوتا ہے. مساوات کا حق کیا ہے, یعنی کہ سب لوگ برابر ہے. کوئی چھوٹا بڑا ہے کیا؟ مرد عورت میں فرق ہے کیا؟ اس میں کالے گورے میں فرق ہے کیا؟ امیر غریب میں فرق ہے کیا؟ راجا میں پرجا میں فرق ہے کیا؟ سب کیسے ہیں؟ سب برابر ہے, کوئی چھوٹا بڑا. چلیے ویری گڈ. اب ہے دوسرا آزادی کا حق. آزادی کا حق اس کو انگلش میں کہتے ہیں رائٹ ٹو فریڈم. رائٹ ٹو فریڈم. اب دیکھیے آزادی کا حق, رائٹ ٹو فریڈم ہمارے دستور کے ذریعے دیا گیا یہ سب سے اہم حق ہے جو شہریوں کے لیے لازمی آزادی کی ضمانت دیتا ہے. آزادی کیا ہوتی ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آزادی کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کو کس چیز کی آزادی چاہیے بتاؤ, کیا ہونا آپ؟ کھیلنا دینا چاہیے. کب کھیلنے؟ آپ کو تو کھیلنے دیتے نا اسکول میں 1 گھنٹہ. ہاں تو 1 گھنٹہ دیتے نا کھیلنے کا, اور کیا آدھا گھنٹہ دینا. اور ٹھیک ہے بیٹھو. آپ کی نظر میں کیا آزادی ہے بھائی؟ آپ کو کیا چاہیے؟ کس چیز کی آزادی ہونا آپ کو؟ بولو. اچھا ٹھیک ہے. اور کس کو آزادی ہونا؟ ویڈیو گیم کھیلنے کی آزادی ہونا کسی؟ ہمارے پیرنٹس ہم کو ویڈیو گیم کھیلنے دیتے نہیں, ہم کو اس کی آزادی ہونا ہے. ایسی کسی کی ڈیمانڈ؟ ہاں لڑکیوں کو پڑھنے کی آزادی بالکل ہونا چاہیے. لڑکیوں کو پڑھنے کی آزادی ہونا چاہیے. بھائی آپ کا سنا ہو مجھے, آپ کو کیا ہونا؟ اچھا آپ کو اگر ہفتے میں اگر 2 دن چھٹی دے دی جائے, ہفتہ اتوار, تو کیسا رہے گا؟ ہفتہ اتوار آپ کو چھٹی دی جائے تو کیسا رہے گا؟ اچھا بولنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہفتہ اتوار چھٹی کس کو لوگوں کتنے لوگوں کو ہونا ہفتہ اتوار؟ نہیں فرینکلی بولو, میں غصہ نہیں کرتا. ہفتہ اتوار چھٹی کس کو ہونا؟ یعنی آدھی کلاس کو ہفتہ اتوار چھٹی ہونا. تو ٹھیک ہے. بہرحال دیکھو آزادی جو ہے الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. پہلی آزادی ہے تقریر اور اظہار کی آزادی. ادھر دیکھیے, یعنی رائٹ ٹو اسپیچ آف فریڈم. کیا ہو گیا؟ مسئلہ ہے کچھ؟ سو رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن, یعنی کہ آپ کو تقریر کرنا مطلب ہم لوگ جو اسکول میں تقریر کرتے ہیں وہ نہیں ہے, بیان کی آزادی, آپ کو اظہار خیال کی آزادی. تو بھارت کا دستور ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی دیتا ہے. ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ جو ہے کسی بھی مادھیم سے, کسی بھی سورس سے, جیسے کہ اخبارات کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. یعنی کہ نئی تعلیمی پالیسی آئی مثال کے طور پر, تو نئی تعلیمی پالیسی پہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہفتے میں اگر 2 دن چھٹیاں دے دی جائے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے, آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. جس کا ابھی آپ نے کیا, آدھے لوگ بولے ہاں ہم کو چاہیے, آدھے لوگ بولے ہم کو نہیں ہونا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. تو دستور نے ہم کو آزادی دیا ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اور
پرامن طریقے سے ہم جمع ہو سکتے ہیں، جلسے جلوس کر سکتے ہیں، اجلاس کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع ہوا کافی بڑا، پرامن طریقے سے تھا، کوئی ہنگامہ کچھ نہیں ہوا. تو اس طرح کے اجلاس بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری آزادی ہے. کل جو ہے جماعت اسلامی کا اجتماع ہوا، تو ہم لوگ جو ہے جمع ہو سکتے ہیں، جلسے جلوس کر سکتے ہیں. جلسے کسی طرح کی بھی، جیسے کہ آپ سماجی پروگرامز رکھ سکتے ہیں، مذہبی جلسے کر سکتے ہیں، آپ تعلیمی جلسے کر سکتے ہیں، آپ سماج بیداری کے جلسے کر سکتے ہیں، سیاسی جلسے کر سکتے ہیں. تو ہر اس موضوع پر آپ جلسہ کر سکتے ہیں جس کی آپ کو دستور نے اجازت دیا ہے. تو اب جلسے کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر بھی ہم لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. دیکھتے بھی بڑی بڑی میں ایسا کروں گا، پھینکتے بھی بڑی بڑی، یہ بات بھی صحیح ہے. میرے پاس یہ ہے، میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس. تو بہرحال لیکن دیکھو پھینکنے کی بھی آزادی ہے، ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے؟ کچھ لوگ عادت سے مجبور رہتے تو پھینکنا چاہتے، پھینکنے دو. اپنا کام جھیلنا نہیں جھیلنا اپنی ذمہ داری ہے، مت جھیلو، ٹھیک ہے. ادارے اور تنظیمیں قائم کرنے کی آزادی حاصل ہے. ادارے اور تنظیمیں کیا رہتی؟ سنو ادھر، ادارے اور تنظیمیں کیا رہتی؟ ادارے اور تنظیمیں یعنی کہ آپ اپنی اپنی جماعتیں بنا سکتے ہو. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹی آپ اپنی خود کی ایک سیاسی پارٹی بنا سکتے ہو، یہ آپ کو اختیار ہے. آپ کوئی سماجی تنظیم بنا سکتے ہو، آپ کی طلبہ تنظیم بنا سکتے ہو، آپ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جیسے کہ بنا سکتے ہو، آپ اپنی ٹریڈ یونین بنا سکتے ہو، یعنی کہ تاجروں کی بھی بہت ساری آرگنائزیشن ہوتی ہے. آٹو یونین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. تو آپ تنظیمیں بنا سکتے ہو، تنظیمیں بنا کر آپ اپنے مخصوص گروہ کی رہنمائی بھی کر سکتے ہو، اور آپ اس مخصوص گروہ کے حقوق کی لڑائی بھی لڑ سکتے ہو. یہ حق آپ کو دستور نے دیا ہے. اور بھارت کے کسی بھی علاقے میں آمد و رفت کر سکتے ہو. آمد و رفت کرنا یعنی کہ کہیں پر بھی جا سکتے ہو آپ. اب ہم لوگ رہتے ہیں ناندیڑ مہاراشٹر میں، تو ہم لوگ پنجاب بھی جا سکتے، گجرات بھی جا سکتے، کیرلا بھی جا سکتے، آسام بھی جا سکتے، کشمیر بھی جا سکتے. تو بھارت کے کسی بھی حصے میں جانے کے لیے ہم پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم کو جانے کی آزادی ہے. اسی طرح ہم بھارت کے کسی بھی علاقے میں کاروبار کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی کاروبار کر سکتے، کہیں پر بھی نوکری کر سکتے. کوئی بھی آپ کو کہیں پر بھی بھارت میں کاروبار کرنے سے یا نوکری کرنے سے روک نہیں سکتا. اور آپ بھارت کے کسی بھی حصے میں جا کے مقیم ہو سکتے ہیں، کہیں پر بھی جا کے آپ رہ سکتے ہیں. آپ کا اگر دل بول رہا کہ بھائی ناندیڑ سے میں بیزار آ گیا، مجھے ممبئی میں رہنا ہے، بالکل جا سکتے آپ ممبئی جا کے رہ سکتے. اگر آپ کا دل بول رہا ہے کہ نہیں میں شملہ جا کے رہنا چاہتا ہوں، جائیے. شملہ مرچی نہیں، شملہ. تو آپ جہاں چاہے وہاں پر جا کے رہ سکتے ہیں. تو یہ ہاں دبئی بھارت کا حصہ نہیں ہے نا، تو دبئی جانے کے لیے دبئی کی حکومت سے اجازت لینا پڑے گا. دبئی کی حکومت آپ کو آنے دی تو جا سکتا، ہاں پاسپورٹ ویزا لگتا، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہے کہ آپ اپنی پسند کا پیشہ اختیار کر سکتے ہیں، جو بھی پیشہ آپ کو اچھا لگے. یا اگر آپ مستقبل میں ٹیچر بننا چاہو تو آپ بن سکتے ہو، مستقبل میں اگر آپ مولوی بننا چاہو تو بن سکتے ہو، مستقبل میں آپ اگر انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، ڈاکٹر بنو، یا ایک ویاپاری بنو، تاجر بنو، جو آپ کو بننا ہے، جو بھی کاروبار آپ کو کرنا ہے وہ آپ کی آزادی ہے، آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہو. پہلے کیا تھا ہمارے بھارت میں، جو ذات پات کا نظام تھا، اس ذات پات کے نظام میں لوگوں کو اپنے پیشوں کو چھوڑ کر دوسرے پیشے اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی. جیسے کہ ایک چمار ہوتا ہے، چمار موچی پہچانتے نا، موچی جو جوتے چپل سیتا بناتا، تو وہ مثال دے رہا ہوں. تو ایک موچی کے بچے کو موچی ہی بننا پڑتا تھا. موچی کا بچہ کوئی دوسرا کاروبار نہیں کر سکتا تھا پہلے کے بھارت میں. لیکن آج ہر ایک کو اختیار ہے، آزادی ہے کہ آپ جس کسی پیشے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی ہمیں، اور ایک اور بڑی آزادی ہے، وہ آزادی ہے زندہ رہنے کی.
ہم سب لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور بھارت کا دستور ہمیں زندہ رہنے کی آزادی دیتا ہے. اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے گا تو قانون سے ہم لوگ رجوع ہو سکتے ہیں, قانون سے ہم لوگ پولیس اسٹیشن میں جا کر شکایت کر سکتے ہیں. اگر ہماری شکایت پولیس اسٹیشن میں نہ سنی جائے تو ہم عدالت میں شکایت کر سکتے ہیں. تو زندہ رہنے کی آزادی ہے. اور یاد رکھیے مارنے کا اختیار جو ہے ہمارے ملک میں وہ صرف اور صرف عدالت کو ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک انسان نے مرڈر کرا, قتل کرا, پولیس نے اس کو گرفتار کری, عدالت میں اس کا جرم ثابت ہو گیا. اب عدالت کو اختیار ہے کہ عدالت اس مجرم کو پھانسی کی سزا بھی دے سکتی ہے یا اس کو زندگی بھر کے لیے جیل بھی بھیج سکتی ہے, عمر قید بھی کر سکتی ہے. تو جان سے مارنے کا حق کس کو ہے؟ عدالت کو ہے. اگر کوئی دوسرا مارے گا تو وہ جرم ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو آزادی کی بات یہاں پر ہم لوگ اب ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پیریڈ بھی ختم ہو گیا. لیکن کل ہم لوگ جو ہے دوسرا بنیادی حق جو تیسرا ہے استحصال کی مخالفت کا حق جو ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے. شکریہ.